السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ اپنی پوری سلطنت میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کو مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر، ادیب اور ذہین عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور سپاہیوں کو ادھر ہی چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی کڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ و درویش، میں آپ کے پاس 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بابا جی کے تینوں سوالوں غور سے سنے اور جواب نہیں دیا، بلکہ زمین کو گھورنا شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے کہا۔ شکریہ، درویش نے کہا اور بادشاہ کو دیا ہوا پھاوڑا واپس لے لیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گونج چکا تو اس نے اپنے آپ سے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور خود کام کرتا رہا۔ شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ و درویش، میں آپ کے پاس 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میری سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ادھر بھاگ آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے تھا اور خون اس کے ہاتھوں کے پنجے سے بہہ رہا تھا۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کو زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا، اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا، اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی پڑ کر سو گیا۔
صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور واپس نہیں لوٹے، تو جب میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا، جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مڈبیر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میری زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچائی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا کہ میں اپنے خادموں اور شاہ طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھنور جھکا ہوا کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے کیاریاں بنائی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگو، میں آخری بار اپنے سوال کی جواب کی درستگی کرنا چاہتا ہوں۔ تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ درویش نے بولا، اگر تم نے کل میری کمزوری پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے کوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں کوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا۔ بادشاہ کو اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ اہم کام تھا۔ یہ بادشاہ کے تیسرے سوال کا جواب تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ ہے موجودہ وقت۔ اس لیے یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تم ہو۔ اسی لیے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اس مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ اپنی پوری سلطنت میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کو مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کا انعام و اکرام سے مالا مال